بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے، اور نماز کے لیے، اس عبادت کے لیے انتہائی اہم ترین چیزوں میں سے ایک ہے، وہ ہے نماز کی شرائط۔ نماز کی شرائط یہ نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، چونکہ نماز کی جو شرطیں ہیں، شرط کا مطلب ہی ہوتا ہے ما یبنا علیہ غیرہ، جس پر اس کے غیر کی بنیاد ہو اسے شرط کہا جاتا ہے۔ چھت بنانی ہے تو چھت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی چھت بنانے کے لیے اس کی بنیادیں ہوں، تو چھت کے لیے بنیاد ایک شرط ہے۔ اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو چھت کسی بھی صورت آپ نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کو عبادت کرنی ہے نماز کی تو یہ شرائط ہونا ضروری ہے، اگر یہ شرائط نہیں ہوں گی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ میں مختصر انداز میں اور ایک بڑے ہی دلچسپ انداز میں نماز کی شرائط آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نماز کی جو ہماری شرطیں ہیں 6، وہ بالکلیہ آپ کو آسان انداز میں ایک لفظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ چلیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے تصاونت۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں، آپ اس لفظ کو یاد کر لیجئے، تصاونت، تا، سین، الف، واو، نون اور تا۔ یہ لفظ آپ کو صرف یاد کرنا ہے۔ یہ لفظ یاد ہو گیا تو سمجھیے آپ کو نماز کی شرائط یاد ہو گئی ہے نا، آسان۔ اس لفظ کو آپ یاد کر لیجئے، یہ خاکہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، تصاونت۔ تا سے مراد طہارت ہے، سین سے مراد ستر عورت ہے، الف سے مراد استقبال قبلہ ہے، واو سے مراد وقت ہے، نون سے مراد نیت ہے، اور تا سے مراد تکبیر تحریمہ ہے۔ اس لفظ سے یاد کر لی نا آپ نے نماز کی شرائط، تو لہذا یہ لفظ یاد کر لیجئے، نماز کی شرائط آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گی۔ مزید میں آپ کو تھوڑی سی ان کی وضاحت کر دوں۔ پہلی جو نماز کی شرط ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت میں 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ نمبر 2، آپ کے کپڑے پاک ہوں۔ نمبر 3، آپ کا جسم پاک ہو۔ یہ 3 چیزیں طہارت میں ہیں۔ مکان جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، نمبر 3 جسم آپ کا اپنا وجود یہ پاک ہو۔ ستر عورت میں یہ ہے کہ انسان نے لباس کے ذریعے سے اپنے ستر کو چھپایا ہوا ہو۔ مرد کا جو ستر عورت ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے، اور عورت مکمل ہی چھپانے کی چیز ہے، سوائے اس کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے، یہ نماز میں پوری چھپی ہوئی ہوگی۔ اگر ہم استقبال قبلہ کی بات کریں تو یہ ہے کہ جو بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے پڑھتے وقت ہم کم از کم کعبے کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہوں۔ علماء نے چھوٹ دی ہے کہ اگر آپ کعبے سے 45 ڈگری کے اندر ہیں تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہوئے تو نہیں ہوگی۔ اہم ترین بات آتی ہے وقت، اس کو سمجھنے کی۔ یاد رہے، ادا نمازوں کے لیے وقت ہونا ضروری ہے۔ جیسے ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اب جو کل آنے والی فجر ہے وہ ابھی ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کل آئے گی فجر، اس کا ابھی وقت ہی نہیں ہوا۔ کل جو ظہر آئے گی اس کا ابھی وقت ہی نہیں ہوا۔ باقی جو نمازیں گزر چکی ہیں، ہم سے قضا ہو گئی، ہم نے نہیں پڑھی ہیں، تو ان کے لیے یہ وقت شرط نہیں ہے کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت ہی میں کرنی ہے، فجر کی قضا فجر کے وقت ہی میں کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو شرط ہے کہ وقت ہونا، یہ ادا نمازوں کے لیے ہے۔ قضا نماز جو ہم سے نہیں پڑھی گئی، ہم نے چھوڑ دی کسی بھی سبب سے، وہ آپ کسی بھی وقت میں ادا کر سکتے ہیں، علاوہ 3 اوقات کے۔ ایک غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، ایک طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، اور ایک ضحوہ کبریٰ کے وقت۔ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ قضا نمازیں جب چاہیں پڑھ لیجئے۔ عشاء کے وقت میں فجر کی قضا کر لیجئے، آپ جو ہے وہ ظہر کے وقت میں مغرب کی قضا کر لیجئے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ نیت، جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت آپ نے کرنی ہے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت اور تکبیر تحریمہ جو آخری شرط ہے وہ ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز کو شروع کرنا۔ تو یہ 6 ہیں، اس لفظ میں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ اس لفظ تصاونت کو یاد کر لیجئے، نماز کی شرائط آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ تا سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، اور تا سے تکبیر تحریمہ۔ بڑا ہی آسان ہے،
خود بھی یاد کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے، انشاءاللہ آپ کے سبب سے کوئی سیکھ لے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔